أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 ہے، اور یہ جو آیت نمبر 33 ہے سورہ یاسین کی، اس پوری صورت میں زیادہ تر اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں آیات قدرت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات، ان کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اور احسانات کو بیان کر کے آخرت کے اوپر استدلال، حشر نشر کے عقیدے کو پختہ کرنے سے متعلق اس کا بیان ہے. ان آیات میں جو آیات ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قدرت الہیہ کی ایسی ہی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور قرآن پاک کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیلیں بیان کی اور ان کی حکمتوں کا بیان. چونکہ پچھلی آیات میں یہ گزرا تھا کہ جو منکرین ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو میں نے پچھلے درس میں یہ واقعہ قرآن کریم نے یہ واقعہ عرض کیا تھا، جس کی تشریح عرض کی تھی آپ کے سامنے، کہ اصحاب قریہ نے، بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا نہ صرف ایک انکار کیا، بلکہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اللہ کی قدرت کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایات کے لیے جو 3 رسولوں کو بھیجا تھا، ان رسولوں کو نہ صرف یہ کہ ان کی بات نہیں مانی، بلکہ ان رسولوں کو انہوں نے مار بھی دیا جان سے. اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ ذکر کر کے یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی باتیں مانتے کیوں نہیں؟ تم اپنے رب کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اپنے رب کے احکامات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے.
تو جب اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو انہوں نے اپنے جن نبیوں کو بھیجا اپنے دین کی دعوت کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، ان رسولوں کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ دیکھو، میں اگر تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تو وہ کچھ پیدا کیا جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیاں تو دیکھو، کائنات پر غور تو کرو، اللہ کی تخلیق پر غور کرو، اللہ کی قدرت پر غور کرو، تو تم کو پتہ چلے گا کہ وہی ایک اللہ ہے جو در حقیقت عبادت کے لائق ہے، وہی اللہ ہے، ایک ہے، جس کی ہر بات کو منعن تسلیم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ آیت لہم الارض المیتہ، کہ ان لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ نشانیاں اللہ کی ہیں۔ کیا ہیں؟ الارض المیتہ، مردہ زمین۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے نا، جس میں کوئی سبزہ نہیں اگتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مردہ زمین ہے، کوئی سبزہ نہیں اگتا، احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون۔ ایک زمین ہے، کوئی انسان اس زمین میں کوئی چیز اگا نہیں سکتا، لیکن اللہ اس کے اوپر پانی برساتا ہے، اللہ اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ زمین کے اندر سے وہ چیزیں اگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی نشانی فرمائی وہ آیت، ان آیات میں جو پہلی چیز فرمائی وہ آیت لہم الارض المیتہ، ان لوگوں کے لیے اللہ کی نشانی ہے مردہ زمین۔ احییناہا، ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور ہم نے اس سے اناج کو پیدا کیا، فمنہ یاکلون، اسی میں سے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ دیکھیے کوئی انسان کہتا ہے جی بیج میں نے لگایا، تو بیج لگانے کی حد تک تو ہم ہیں، بیج بھی تو اللہ نے پیدا کیا، میں نے اور آپ نے تو نہیں پیدا کیا، کہاں سے بیج آ گیا؟ کوئی میں اور آپ ذرا پیدا کر کے دکھائیں بیج۔ ہمارا کام اتنا تھا کہ بیج جو اللہ نے پیدا کیا اس کو بس بو دیا، بس آگے سارا کام اللہ۔ اس کے اندر اس کا بڑا ہونا، وہ چھوٹا سا بیج، اتنا سا بیج، وہ زمین کو، سخت زمین کو پھاڑتا ہے اور چھوٹی سی کوپل باہر نکلتی ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کے ایک درخت بن جاتا ہے، ایک کھیتی بن جاتی ہے۔ اس میں ذائقے پیدا کرنا، اس میں طاقت پیدا کرنا، اس میں غذائیت پیدا کرنا، ایک ہی زمین ہے، وہی پانی ڈلتا ہے، وہی کھاد ڈلتی ہے، کوئی پھل میٹھا پیدا ہو رہا ہے، کوئی کڑوا پیدا ہو رہا ہے، کوئی کسی ذائقے کا پیدا ہو رہا ہے، کوئی کسی ذائقے کا پیدا ہو رہا ہے، کوئی سردیوں میں مفید ہے، کوئی گرمیوں میں مفید ہے۔ آم کتنا میٹھا ہوتا ہے، کتنا میٹھا آم ہے نا جی، اور کریلا ہے، سبزیاں ہیں، کتنا کڑوا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے فروٹ اور سبزیاں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے ہم نے اناج کو پیدا کیا، انہی میں سے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، ہم نے اسی زمین میں پیدا کیے باغات، کھجور کے بھی اور انگور کے بھی، کھجور کے بھی باغات پیدا کیے، انگور کے بھی پیدا کیے، انگور کی بیلیں، کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں، سائز تقریباً دونوں کے ایک جیسے، لیکن ذائقوں میں فرق، فائدوں میں فرق، رنگ میں فرق۔ اللہ کی قدرت ہے، کسی کو کوئی عمل دخل نہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ہم نے بہا دیے اس میں بعض چشموں کو، چشمے پیدا کیے۔ چشمے کہاں سے آ گئے؟
زمین پھوٹی، پانی نکل پڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے غور کرو یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ کوئی انسان ہے، وہ بت جس کو یہ لوگ پوجتے ہیں، انہوں نے کوئی دانہ برابر بھی کچھ پیدا کر کے دکھایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ وَمَا فَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ لوگ اس کے پھلوں کو کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور ان چیزوں کو کھائیں جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا ان لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر غذائیں اللہ نے مختلف بنائی۔ دیکھو جانور ہے، پرندے ہیں، یہ مفرد غذائیں کھاتے ہیں، دانے کھا لیے، پتے کھا لیے، ہے نا۔ جانوروں کو آپ دیکھیں ایک قسم کی چیز کھاتے، کوئی چیز ملا کے نہیں کھاتے۔ تو یعنی مثال کے طور پہ لسن کھا رہے ہیں تو صرف گھاس کھا رہے ہیں، وہ چیز کھا رہے ہیں۔ انسان کو جو اللہ نے چیزیں دی، انسان تنہا چیز بھی استعمال کرتا ہے، اور جو ہمارے کھانے بنتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو ملا کر بنتے ہیں۔ سالن بنتا ہے، بہت ساری چیزوں کو ملا کر بنتا ہے، گوشت بھی ڈلے گا، سبزی بھی ڈلے گی، مسالے بھی ڈلیں گے، گھی بھی ڈلے گا، نمک بھی ڈلے گا، مرچیں بھی ڈلیں گی، تو جا کر یہ چیز تیار ہوئی۔ یہ انسان کی، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مفرد غذائیں بھی دی اور مرکب غذائیں بھی دی۔ وہ چیزیں بھی دی جو بہت ساری چیزوں سے مل کر بنتی ہیں، الگ الگ بھی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سب ہماری قدرت کی نشانی ہے، انسان اس کو استعمال کرتا۔ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا ازواج کو، جوڑے بنائے۔ جوڑے سے مراد کیا ہے کہ مرد عورت ہے، ان کا ایک جوڑا بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں مذکر مؤنث کا جوڑا بنایا، نر مادے کا جوڑا بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو پودے ہیں، نباتات ہیں، ان کے اندر اللہ نے جوڑے بنائے۔ جس طرح انسانوں کے جوڑے بنائے مرد عورت سے، اسی طرح نباتات کے اندر جوڑے بنائے اللہ نے، نر اور مادہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جوڑے بنانا دنیا میں کیسا اللہ کا ایک قدرتی نظام ہے کہ انسان کی تخلیق مکمل نہیں ہوتی بغیر جوڑے کے۔ پوری دنیا اللہ نے جانوروں کی، انسانوں کی، نباتات کی، ہر چیز کی چیزیں بنائی اللہ نے۔ یہ ایک تخلیقی نظام ہے اللہ کا کہ مرد انسان کی طرف راغب ہو، مرد عورت کی طرف راغب ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف راغب ہوتی ہے۔ ان دونوں کے ملاپ کا اللہ نے ایک شرعی طریقہ نکاح کا رکھا، ان سے اللہ نے انسان کی نسلیں چلائیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے کہ پاک ہے وہ ذات خلق الازواج جس نے چیزوں کے جوڑے بنائے۔ کلوا مما تنبت الارض، تم لوگ ان چیزوں کو استعمال کرو، کھاؤ پیو، استعمال کرو جو چیزیں زمین اگاتی ہیں۔ ومن انفسہم، اور خود انہی میں سے جو چیزیں انسان بنتے ہیں، ان سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ومما لا يعلمون، اور وہ چیزیں جس کا تمہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں پیدا کی، بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے پیدا اس لیے کیا تاکہ تم لوگ ان چیزوں کو کھاؤ پیو، استعمال کرو، اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں خود انسان کے اندر سے بنی، انسان سے وجود میں آئیں، ان کو تم استعمال کرو۔ کچھ انسان نے اپنے لیے چیزیں خود بنائی، ان کو تم استعمال کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جس کا ہمیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، ایسی کتنی چیزیں اس دنیا میں۔ بہت سارے جوڑے دنیا کے وہ ہیں، مذکر کے، مؤنث کے، جانوروں کے، پودوں کے، جو ہمیں اور آپ کو پتہ ہے، لیکن کتنی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو جوڑوں کا ذکر کیا وہ اس لیے ذکر کیا کہ در حقیقت یہ جوڑے اللہ کی تخلیق میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔
جس طرح انسانی نسل جوڑوں سے چلتی ہے، اسی طرح جانوروں کی نسلیں جوڑوں سے چلتی ہیں۔ درختوں کے اندر نر و مادہ ہوتے ہیں، ان درختوں کی نسلیں جو ہیں، ان کی کاشتیں وہ جوڑوں سے چلتی ہیں۔ تو اگر یہی جوڑے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اگر جمادات میں رکھا، جس کا ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ پتھر ہے، زمین ہے، زمین کے اندر چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جوڑے بنائے ہوں، ہمیں اور آپ کو کیا پتہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے پھر ہر ایک کی قسمیں بنائی، ایک اعلیٰ قسم، ایک درمیانی قسم، ایک ادنا قسم، ہر ایک کی صلاحیتیں مختلف بنائی، مختلف ممالک کے لحاظ سے طاقتیں مختلف رکھی۔ ایشیا کے لوگوں کی طاقت، مزاج، مذاق، صلاحیت دوسری نوعیت کی ہے۔ یورپ میں بسنے والوں کی طاقتیں، مزاج و مذاق دوسری نوعیت کے ہیں۔ افریقہ میں رہنے والے انسانوں کے مزاج و مذاق دوسری نوعیت کے ہیں۔ وہاں کے پھلوں سبزیوں کے انداز مختلف ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ کی اگر آپ قدرت کا جائزہ لیں تو ہر انسان کے اندر جوڑے، پھر ان کے اندر قسمیں، پھر علاقائی فرق، پھر ممالک کا فرق، پھر بر اعظموں کا فرق۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا سے کیا چیز اللہ رب العزت نے، کتنی قسموں در قسمیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وجود میں بخشی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب چیزیں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور بتانے کی بات فرمائیں کہ وہ آیت لہم اللیل، اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے ان میں سے ایک رات ہے، نسلخ منہ النہار، کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ رات اس طرح ہوتا ہے کہ کھینچ لیتے ہیں اس پر سے دن کو۔ جب رات آئی اس میں سے اب مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دن کھنچ گیا، رات آ گئی، روشنی ختم ہو گئی، لائٹیں جل گئی، صبح ہوگی تو اندھیر، دن جو ہے وہ رات کو کھینچ لے گا، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ دن کے اوپر رات کا غلاف چڑھ گیا اور رات کے اوپر دن کا غلاف چڑھ گیا۔ اب آپ دیکھیے فطرت ہے انسان کی، کیا اللہ نے بنائی ہے کہ جو دن ہوتا ہے آدمی تر و تازہ ہوتا ہے، صبح کو طاقت بھی محسوس کرتا ہے، فریش بھی ہوتا ہے، کام کرنے کو دل بھی چاہتا ہے، صبح کو تیار ہوا، اپنے دفتر گیا، اپنے کام پر گیا، اپنے کام دھندے اس نے شروع کیے۔ اب جو رات ہوتی چلی جائے گی آدمی ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا، آدمی فطری طور پر اب سکون کا متلاشی ہوتا ہے، اب رات ہو رہی ہے وہ سکون چاہتا ہے، وہ سکون کا متلاشی ہے۔ رات ہوگی، جو آرام اللہ نے اس کے لیے رات میں رکھا ہے وہ کبھی دن میں نہیں میسر آ سکتا۔ جو سکون کی نیند، جو سکون انسان کو رات کی نیند پہنچاتی ہے وہ دن کی نیند نہیں پہنچا سکتا، اور جو کام انسان تر و تازگی کے ساتھ دن میں کرتا ہے وہ کام رات میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ ہماری ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور وہ اندر رہ جاتے ہیں اندھیرے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج وہ چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے، سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ بات مقرر کی ہے ایک زبردست نے، ایک علیم نے، ایک جاننے والے نے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے جو سکون، رات، آرام رات کو رکھا دن میں نہیں، جو دن میں ہے وہ رات میں نہیں، رات کی صورتحال الگ، دن کی صورتحال الگ، دن کی افادیت الگ، رات کی افادیت الگ، دن کو سورج کی روشنی ہے، وہ انسان کے کیا کیا مسائل حل کرتی ہے، کتنی چیزوں کو طاقت پہنچاتی ہے، کتنی چیزوں کو جنا پہنچاتی ہے، کتنی چیزوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ سورج نہ ہو تو کیا سے کیا ہو جائے، رات کا اندھیرا کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، کتنا سکون پہنچاتا ہے، کیا کیا اللہ نے رات کی تاریکی میں رکھا ہے۔ والقمر، اللہ تعالیٰ فرماتے جس طرح سورج اپنے مستقر پر چلتا ہے، دیکھیے ایک وقت مقررہ پر سورج اٹھے گا، آپ کے کیلنڈر پہ ٹائمنگ لکھے ہوئے، اس ٹائمنگ سے ٹائم ملا لو آپ، وقت مقررہ پر اٹھا، یوں سورج چلا، اپنے مقررہ راستے پر چلے گا، کوئی وقت آگے نہ پیچھے، نہ کوئی راستہ آگے نہ پیچھے، چلتا چلا جا رہا ہے۔
اور دوبارہ جا کر اپنے ختم ہو گیا، غروب ہو گیا۔ اسی طرح چاند، والقمر قدرناہ منازل، چاند اس کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، والقمر قدرناہ منازل، چاند اس کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ جب چاند نکلتا ہے کتنا پتلا ہوتا ہے پہلی تاریخ کا چاند، کہ بعض کی عمر تو چند منٹ ہوتی ہے، چند منٹ میں دیکھ لو تو دیکھ لو اگر پہلی کا چاند ہے، پھر دوسری کا چاند تھوڑا سا اور موٹا ہوگا، تیسری کا اور موٹا ہوگا، چوتھا کا اور، یہاں تک کہ 14ویں رات کا چاند بالکل فل آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ چاند آہستہ آہستہ پھر چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر چھوٹا شروع ہونا ہوتا ہے، آخر میں بالکل پتلا ہو کے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن کریم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ والقمر، چاند قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ اس طرح لوٹتا ہے جیسے کہ کوئی پرانی ٹہنی ہوتی، چھوٹی نہیں ہوتی پرانی ٹہنی، اس طرح ہو کے دوبارہ چھوٹا ہو جاتا مہینے کے آخر میں جا کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کس نے اس کو بڑا کیا، کس نے اس کو چھوٹا کیا، کس نے اس کو چمکدار بنایا، یہ کیا ہے، کیسے چھوٹا ہو گیا، کیسے بڑا ہو گیا، کون طاقت اس کو بڑا چھوٹا کر رہی ہے کہ انسانی آنکھوں کو وہ چھوٹا اور بڑا نظر آ رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جا کے چاند کو پکڑ لے، کہ یوں نہیں ہوگا کہ اوپر دونوں چیزیں تو جا کر ٹکرا گئے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج نے چاند کو ختم کر دیا، چاند نے سورج کو کچھ کر دیا، نہیں۔ ہمارے طیارے ہوائی جہاز ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں، یہ تو آئے دن ٹکراتے بھی رہتے ہیں، گرتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری چیز نہ کبھی ٹکرائے گی نہ کبھی خراب ہوگی۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، مناسب ممکن نہیں ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج کو پکڑ لے جا کر۔ ولا الليل سابق النهار، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مقرر رات کا وقت اللہ نے رکھا اس سے رات آگے بڑھ جائے، نہیں، ہر چیز ایک نظام سے چل رہی ہے۔ اگر سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور گرمیوں کے اندر دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو سب اللہ کے نظام کے تحت چل رہا ہے، سب اللہ کے اصول کے تحت چل رہا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار پر تیر رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں چکر لگا رہی ہے۔ دیکھیے یہ جتنے بھی چاند سورج ہیں ہم جو دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں، یہ ہمارا ایک کہکشانی نظام ہے، سمجھیے گا بات، یہ ہمارا ایک کہکشانی نظام ہے، یعنی ہمارے کہکشانی نظام میں ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، زمین ہے، 9 سیارے ہیں، یہ پورا اللہ کا نظام ہے۔ یہ سارا نظام کائنات جو ہمارے لیے دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کا ایک کہکشانی نظام ہے۔ اس ایک کہکشانی نظام میں چاند سورج ستارے اس جیسے لا تعداد ان گنت کہکشانی نظام کائنات میں ہے، ان گنت کہکشانی نظام ہے، اور ہر کہکشانی نظام کے اندر اسی طرح سورج چاند ہوتے ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ اگر آپ کبھی پوری کائنات کے کہکشانی نظاموں کا کوئی چارٹ دیکھیں، نقشہ دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا ان گنت چھوٹے 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 چاند سے وہ سیارے نظر آئیں گے، آپ کو چھوٹے نشان نظر آئیں گے، ہر نشان ایک کہکشانی نظام ہے اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَاهُمْ فِي ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے واسطے ایک نشانی یہ ہے کہ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے انسانوں کو اور ان کی اولادوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا۔ یہاں پہ اللہ نے کئی نشانیاں بیان کی اپنی، ایک کشتی جس کے اندر پوری دنیا کی سفر چلتے ہیں، جہاز رانی چلتی ہے، تجارت آج بھی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا بوجھ، اتنا بڑا پانی کا جہاز، آپ جا کر دیکھیں اپنے سمندروں میں کتنے بڑے بڑے ہیکل پانی کے جہاز ہوتے ہیں، اس پر پھر سامان لدے ہوئے ہوتے ہیں، اس پر انسان ہے، ان کی ضروریات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ڈوبتا نہیں، وہ نہیں ڈوبے۔ کس چیز نے اس کو تھام لیا؟ کس چیز نے تھام لیا؟ اللہ نے تھام لیا۔ جب اللہ کا حکم نہیں آتا وہی چیز ڈوب جاتی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ،
فرماتے ان کی نشانی انا حملنا ذریتہم، ہم نے ان کی اولادوں کو سوار کروایا ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ کشتی نشانی اللہ کی، پھر اولاد ہونا یہ خود اللہ کی ایک نشانی، پھر اولاد کا اس قابل ہونا کہ وہ ماں باپ کے لیے کام کرے یہ دوسری اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد کس کے لیے کام کرے؟ اللہ کے لیے کام، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کے لیے کام کرے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولاد کا پیدا ہونا، ذرائع سفر کا مہیا ہونا، اولاد کا ان میں کام پھرنا، کام کرنا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے واسطے ہم نے کشتی جیسی اور بے شمار سواریاں بنائی ہیں۔ اونٹ ہے، اس کو سفینۃ البر کہتے ہیں، خشکی کی کشتی۔ موجودہ زمانے میں گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی، اللہ نے انسان کو سمجھ دی، انسانوں نے کیا کیا سواریاں بنائی، قدرتی سواریاں، مشینوں کی سواریاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پورا نظام ہمارے دست قدرت میں چل رہا ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں ان کو غرق کرنا، ان نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، ہم ان کو غرق کرنا چاہیں، فَلَا صَرِيقَ لَهُمْ، کوئی ان کو مدد کو نہیں پہنچے گا، کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی ان کو کی مدد کو پہنچے گا نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ ان کو چھڑایا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ان کو چھڑایا جائے گا۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ہاں اپنی مہربانی سے اور ان کے کام چلانے کو ایک وقت تک کے لیے، جتنی انسان کو اللہ نے زندگی دی کام چلانے کے لیے، جس دن حکم آئے گا سب ختم۔ یہ ساری قدرت کی نشانیاں اللہ نے کہاں بیان کی؟ میں پچھلی آیات سے اس کو جوڑتا ہوں۔ پچھلی آیات میں بیان کیا کہ لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، کہا کہ ہم اللہ کو ایک نہیں مانتے، ہم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے۔ پچھلی آیات میں یہ بیان تھا۔ اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو ہم نے ان لوگوں کو سزا دی، ان کو تباہ و برباد کیا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ اگر ہم آپ کو کوئی حکم دے رہے ہیں، ہم آپ کو اگر آپ کے پاس اپنا رسول بھیج رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہم آپ کے پاس کچھ احکامات بھیج رہے ہیں، تو ہم اس لائق ہیں کہ بھیجیں، کیونکہ ہم کون ہیں؟ قادر مطلق ہیں، ہم خالق، ہم مالک، انسانوں کو پیدا کرنے والے، کائنات کی اللہ نے اتنی ساری چیزیں گنوائی، سورج ہے، چاند ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، ان کی غذائیں ہیں، اور کیا کیا چیز اللہ نے بیان کی۔ یہ اتنی قدرت ہم نے بیان کی، تو کیا پھر بھی تم ہماری بات نہیں مانو گے؟ اتنی چیزیں ہم نے دی، آپ مجھ کو بتائیے کہ یہ ایک چیز بتاتا ہوں، سورج ہے، یہ سورج اگر خدا نہ خواستہ طلوع نہ ہو، سورج ختم ہو جائے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر کتنی سردی پڑ جائے، اتنی سردی پڑے کہ انسان سردی سے مر جائے۔ یہی سورج جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاص مقدار پر اوپر جا رہا ہے، تھوڑا سا نیچے آ جائے تو انسان جو ہے جھلس کے مر جائے، تھوڑا سا اپنے اس سے اوپر چلا جائے تو انسان سردی سے مر جائے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، ہر چیز ایک ایسے توازن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانی بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز بڑھ جائے گی ختم ہو جاؤ گے، سردی ہے یہی سردی بڑھے گی ختم ہو جاؤ گے۔ بری میں کتنا افسوسناک واقعہ پیش ہے۔ علمان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل بھی دے، ان کی بھی مغفرت فرمائے، سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن دیکھو سردی بڑھی انسان ختم ہو گیا، یہی گرمی بڑھتی ہے تو انسان گرمیوں سے مرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں ہماری ایک مقرر کردہ ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے تو کیا وہ اللہ اس کا لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو مانو؟ اگر وہ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ کو ایک وحدہ لا شریک مانو، تم میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، میری کتاب پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، میں نے جو احکامات مقرر کیے ان احکامات کو مانو، تو اللہ نے کیا غلط کہا؟ جب ہم کبھی نافرمانی کریں ایک ذات جس کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہوں
کہ ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی مل جاتا ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے کھانا مل جاتا ہے، ہمیں سردی کی ضرورت ہوتی ہے تو گرم کپڑے اللہ دستیاب فرما دیتے ہیں، ہمیں گھر کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میں گھر دے دیتے ہیں، ہم اب آرام سے اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کر دن رات گزارتے ہیں، ہمیں کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میں کاروبار کر کے دیتے ہیں، ہمیں ملازمت کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ میں ملازمت کر دیتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ میں شفا دیتے ہیں۔ کون سی چیز، کون سی حاجت میری اور آپ کی ہے کہ اللہ ہماری پوری نہیں کرتے؟ کبھی غور تو کریں، ان میں سے کوئی چیز میں اور آپ پیدا کر سکتے ہیں؟ کوئی انسان پیدا کر سکتا ہے؟ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ، سب کا مالک اللہ، سب کا خالق اللہ، رازق اللہ، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب سب کچھ میں کرتا ہوں تو تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ جو میں تم کو حکم دوں تم اس کو پورا کرو، کوئی غلطی ہو جائے میرے سے معافی مانگو، بس میرے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے اوپر ایمان لاؤ، میرا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ سب کائنات کا نظام، ایک ایک چیز اس کی، ایک ایک انسان اس کا رہنے والا، ایک ایک جانور، ایک ایک درخت، ایک ایک پودا، سب اللہ کی تخلیق ہے، سب اللہ کی پیدا کرتا ہے، کسی انسان کا مدخل نہیں۔ تو جب ہم جب ہم اللہ کے حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو جب ہم نہیں مان رہے ہوتے، اللہ کے حکموں کو جب ہم توڑ رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی تھوڑی دیر کے لیے یہ تو تصور کریں کہ ہم کس خالق اور مالک کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں جس نے ہمیں ایک ایک چیز مہیا کر کے دی، کوئی ضرورت اللہ نے ہماری روکی نہیں، ہر چیز وقت سے پہلے تیار، ہر چیز، ہر ضرورت وقت سے پہلے موجود، ہر پریشانی سے پہلے اللہ نے اس کا حل مقرر کر دیا، پھر بھی تم ہماری بات نہیں مانتے۔ کبھی ہماری، اللہ تعالیٰ فرماتے کبھی ہماری جب تم مخالفت کر رہے ہو، ہماری بات جب نہیں مان رہے ہوتے تو سوچو تو صحیح تم کس قادر مطلق کی مخالفت کر رہے ہو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دینے سے نہیں رکوں گا۔ کافر کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی اللہ پانی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں کمی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے انسان سے تو بس معافی مانگ لے، کہہ دے استغفر اللہ، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اتنا۔ یہ آیات در حقیقت اللہ تعالیٰ اپنی نشانی ہمیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی مانو تو صحیح، جس نے تمہیں سب کچھ کر کے دیا تو تم کیوں اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین، آپ کو میں نے جیسا عرض کیا کہ سورہ یاسین بڑی اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس سورہ یاسین کو جو انسان پڑھتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ اس انسان کے بہت سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرماتا ہے۔ میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، قلب القرآن کہا گیا سورہ یاسین کو، اور یہاں تک لکھا ہے احادیث میں کہ جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے مردوں پر پڑھا کرو اس کو، اور یہاں پر فرمایا کہ یہ جو سورہ یاسین ہے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و برکات پوری کرتی ہے، دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی خیر کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے روز اس کی شفاعت قبیلہ ربیعہ کے لوگوں سے زیادہ کے لیے قبول ہوگی۔ قبیلہ ربیعہ عرب کا ایسا قبیلہ تھا جس کے لوگ بہت زیادہ تھے، آبادی بہت تھی۔ فرماتے کہ جتنے قبیلہ ربیعہ کے لوگ ہیں وہ سفارش کرتے، ان کی سفارش قبول ہوتی، اس سے زیادہ سورہ یاسین کے پڑھنے والے کی سفارش قبول ہوتی۔ اس کا ایک نام مدافعہ بھی آیا ہے، اس کو آیت مدافعہ بھی بولتے، یعنی بلاؤں کو دفع کرنے والی، بلاؤں کو، مصیبتوں کو دفع کرنے والی، یعنی پڑھنے والے سے بلاؤں کو دفع کرنے والی،
بعض لوگوں نے اس کا نام قاضیہ رکھا ہے. اس سے مراد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حاجات کو پوری کرنے والی. آپ سورہ یاسین کو اگر روزانہ پڑھیں 5 منٹ میں پوری ہوتی ہے تو بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، حاجات بھی پوری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ روز آخرت میں اس انسان کی اتنے سارے لوگوں کے حق میں سفارش قبول فرمائیں گے جو قبیلہ ربیعہ کے لوگوں سے زیادہ کے لیے اس کی سفارش قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ اس لیے سفارش کو قبول فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو انسان سورہ یاسین کو اپنی حاجات کے آگے کر دیتا ہے، یعنی اپنی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں. عجیب و غریب فضائل ہے سورہ یاسین کے، اس لیے اس سورت کو بہت پڑھنا چاہیے. یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا، اور جو شخص شام کو پڑھ لے تو صبح تک خوشی میں رہے گا. تو بھائی اس کا سورت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور قرآن پاک کی تلاوت ہم پڑھتے تو ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ درس ہوتا ہے، لیکن تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ضروری ہے، لازمی. ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں لکھا کہ جو انسان روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ کتنا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ فرماتے ہوئے. ایک حرف پر 10 نیکی ہے. الف لام میم، فرمایا کہ الف لام میم، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. جب ہم تلاوت کر کے فارغ ہوں گے تو اندازہ کریں کتنی ساری آیتوں کو پڑھا تو کتنا نامہ اعمال بڑھ گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں فرمایا اپنے کہ قرآن پاک کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت یہ انسان کی اللہ کے بارگاہ میں جب حاضری کا وقت ہوگا ایک بہت بڑا ذریعہ مغفرت کا یہ ہوگا. قرآن پاک کی تلاوت جو ہم لوگ نہیں کرتے، ٹائم نہیں ملا تھا، ٹائم نہیں ہے، بڑی مصروفیت ہے. ٹائم قرآن پاک کے لیے نہیں ہے. موبائل جب سے آئے ٹائم ہی ٹائم ہے. موبائل کے لیے کتنا ٹائم ہے، ہر تھوڑی دیر بعد موبائل نکال کے جناب یہ اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے شروع، 1-1 گھنٹہ نکل رہا ہے. حضرت نے لکھا کہ آپ تصور کرو کہ یہ کتنا بڑا ہمارا سرمایہ ہے آخرت کا، تلاوت کلام پاک. جو انسان اس سرمایہ کو جمع نہیں کرے گا، فرمایا کہ وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. اور حضرت نے لکھا اس کی مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی اگر بازار جائے، میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی بازار جائے، ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں گیا، ساری دنیا خریداری کر رہی، شاپنگ بیگ بھر رہے ہیں. ایک آدمی اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ کتنی حسرت سے لوگوں کو دیکھے گا کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی بیگ بھر بھر کے لے کے آتا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ جس کے پاس بھی اتنے شاپنگ بیگ ہے اس نے بھی اتنی شاپنگ کر لی، اس نے بھی اتنی شاپنگ کر لی، میں کچھ نہیں کر سکا، میں خالی بیٹھا. حضرت نے فرمایا کہ روز آخرت میں ایسا ہوگا کہ جس کے پاس نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی وہاں روپیہ نہیں چلے گا، وہاں اعمال چلیں گے. وہ اللہ کی بارگاہ میں سے جائے گا تو انعامات کے بڑے بڑے بنڈل اٹھا کے لا رہا ہوگا، رحمتوں کے نعمتوں کے. وہ دنیا کی نیکیاں ہوں گی اس کے ہاتھوں میں، وہ لے کر آ رہا ہوگا. اور جو دنیا میں پرواہ نہیں کرتا نیکیوں کی اور گناہوں کی دلدلوں میں پھنسا پڑا ہے، وہ تصور کرے کہ وہاں اس فقیر کی طرح بیٹھا ہوا ہوگا جس شاپنگ مال کے اندر فقیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ تلاوت کلام پاک کہنے کو تو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے لیکن انسان کے نامہ اعمال کو بھر دیتا. ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں ہفتے میں، یقیناً تھوڑی دیر کے لیے ایک درس ہوتا ہے، یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے، برکت ہی برکت ہے. لیکن تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر کریں اور اپنے طور پہ بھی قرآن پاک کا ترجمہ اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں.
یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ میری اور آپ کے انسان تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میں اس سے اصلاح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی اور بنانے کی اللہ تعالیٰ فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جو مری میں جو سانحہ پیش آیا ان لوگوں کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے جو لوگ وہاں پر شہید ہو گئے اور حادثے کا شکار ہوئے، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، ہر قسم کے سانحات سے حادثات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔